بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 3 مارچ ہے 2026 ہے۔ ذائچے میں مریخ کا مقام جیسے میں نے کل عرض کیا تھا آج چینج ہو چکا ہے۔ دوستو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسٹرالوجر جو ہوتا ہے وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن مشورہ بہت زبردست دے سکتا ہے، اگر بشرط یہ ہے کہ اسے علم کی گہرائی کا اندازہ ہو اور ذائچہ پیدائش ٹھیک بنانا جانتا ہو، وقتی ذائچہ بھی ٹھیک بنانا جانتا ہو۔ تو اس وقت یہ جو ذائچے میں دوستوں میں نے آپ سے عرض کیا کہ مریخ برج حوت میں آیا ہے، اس کے کیا ایفیکٹ آئیں گے۔ ایک تو یاد رکھیے گا کہ یہ ہر بندے کے ذائچے پہ ان 4 ستاروں کا برج حوت میں اکٹھے ہونے کا ایفیکٹ ضرور آئے گا۔ دوستو آپ کا جو ذائچہ پیدائش ہوتا ہے نا، وہ ایک بہت بڑی کتاب ہوتی ہے۔ جیسے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کا ٹیسٹ کرتا ہے، آپ کی نبض دیکھتا ہے یا وہ آپ کی باتیں سنتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مریض اس طرف جا رہا ہے، تو آپ کو مشورہ دیتا ہے۔ بہت اچھا ڈاکٹر جو ڈائٹ پلان دیتا ہے کہ آپ غذا میں یہ چینجز کریں، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اسی طرح دوستو جو اسٹرالوجر ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ تو میں اب آپ سے کہوں گا اپنا ذائچہ پیدائش ضرور بنوائیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ذائچے میں دوستو اس وقت نیپچون کا اور زحل کا آج کران ختم ہو چکا ہے۔ زحل اب آگے نکل گیا ہے، نیپچون 1 درجے پہ آ کے قائم ہے۔ اگر دوستو میں نے آپ سے عرض کیا کہ زحل جو ہے یہ بڑی عمر کے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، متعدد ویڈیوز میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بڑی عمر کے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت مریخ جو ذائچے میں تھا، جو ماضی میں ایک دن پہلے تو مریخ جو تھا برج دلو میں تھا، آج وہ برج حوت میں پہنچ گیا۔ اب برج حوت میں جو سیارگان کی تعداد ہے وہ 4 ہو چکی ہے۔ یہ وقت خان صاحب کے ذائچے میں بڑا الارمنگ وقت ہے۔ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے خدا نخواستہ کوئی اطلاع آ سکتی ہے، کیونکہ ذائچے میں 4 سیارے خان صاحب کے ذائچے کے چوتھے خانے میں آ گئے ہیں۔ ان میں سے جو زہرہ ہے وہ اپنے بادشاہت کے برج میں ہے۔ آنے والے 4 دنوں تک زہرہ یہاں سے موو ہو جائے گا، یہ خان صاحب کے ذائچے کے 5ویں خانے میں آ جائے گا، لہٰذا یہاں پہ باقی ستاروں کی تعداد 3 ہو جائے گی۔ اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ عطارد یہاں پہ ریورس ہے۔ جو عطارد یہاں پہ ریورس ہے تو خان صاحب کو کھانے پینے میں ان چیزوں میں بہت محتاط رہنے کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے۔ ذائچے میں جو صورتحال ہے عمران خان کے مخالفین کی، وہ بتدریج کمزوری مشکلات کی سمت میں جا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں جو ہی یہ دوستو زہرہ اپنا برج چینج کرے گا، برج حمل میں جائے گا، تو یہ یہاں آپ یہ سمجھیے کہ یہ اپنے برج میزان کو 7ویں نظر ناظر ہو جائے گا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ستارہ جو ہے اپنے کمزور حالت میں آ جائے گا۔ جب یہ کمزور حالت میں آئے گا دوستو، تو برج جدی سے تعلق رکھنے والی ایک اہم شخصیت اور فارم 47 کے وزیر اعظم یہ ڈیفینیٹلی کرائسس کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان کی جو مشکلات ہے اس میں اضافے کی سمت میں باتیں آئیں گی۔ ماضی میں بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جب وہاں گئے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان کو وہاں سے کوئی فائدہ نہیں ملنا، ٹرمپ کی باتیں کرنے کا، ان کے ساتھ چیزیں کرنے کا۔ آج دیکھیے یہ کہاں کھڑے ہیں، صورتحال دنیا میں ان کی کیا ہے۔ جن سے وعدے کیے فارم 47 کے وزیر اعظم اس کو پورا نہیں اترے۔ اور یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ذائچے میں جو نیپچون کا مقام ہے، جو دھوکے اور فراڈ کا مقام ہے، وہ اب موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم اور اس حکومت کا سمجھ لیں کہ نقطۂ انجام جو ہے وہ آنے کی سمت میں باتیں ہیں، اور ان کے ساتھ بھی دھوکہ فراڈ ہوگا، یہ ذائچہ بتا رہا ہے۔ جیسے اب 200 ستارے آگے آنے ہیں، یاد رکھیے گا میری بات، ستاروں کے اثرات آنا ایک حقیقی مطلب ہم نے دیکھا ہے اس کا اثر آتا ہے، ستارے اپنے اثرات ضرور بتاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کیجئے جو ستارے آئیں گے، یہ موجودہ حکومت کے میں نے آپ سے عرض کیا گھر جانے کی سمت میں باتیں آئیں گی۔ نظام جو ہے موجودہ یہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ذائچہ اسی بات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اور جو ہی یہ جو زہرہ ہے جہاں خان صاحب کے ذائچے کے چوتھے خانے سے نکلے گا، یہ خان صاحب کے ذائچے کے 5ویں خانے میں پہنچ جائے گا۔ 5ویں خانے میں جو بھی ستارہ آتا ہے وہ بہرحال تالے کو ناظر ہوتا ہے، اور یہاں پہ زحل اور زہرہ جو ہیں یہ دونوں آپس میں بڑے گہرے دوست ہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جو ہی یہاں پہ ستارہ جو بھی اب آئے گا وہ پہلی کمیونیکیشن پلوٹو کے ساتھ کرے گا،
زہرہ کی جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کے پہلی مرتبہ یہاں پہ برج حمل میں آنے والے وقت میں پلوٹو کے ساتھ پازیٹیو کمیونیکیشن ہوگی، اور اس کمیونیکیشن میں نیپچون بھی جو ہے وہ اپنا اثر ڈالے گا۔ لہٰذا آپ یہ سمجھیے کسی عورت کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ موجودہ حکومت کے لیے پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ذائچے کے منصوبات کے مطابق بات ہے۔ کرنٹلی خان صاحب کی امیدوں کے مطابق نتائج جانے کی سمت میں باتیں ابھی بھی موجود ہیں، اسٹرانگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خانہ امید کا ستارہ زہرہ جو ہے وہ بادشاہت کے مقام، گو یہاں اس وقت سیارے ایسے پہنچے ہوئے ہیں جو کہ جن میں سے عطارد جو ہے وہ ریورس ہو چکا ہے، اپنے حبوط کے خانے میں ریورس ہوا، جو خان صاحب کے ذائچے کے 10ویں خانے کا ستارہ۔ یہاں پہ یہ عطارد کا ریورس ہونا ہے، جب زہرہ یہاں سے چلا جائے گا تو خان صاحب کے بارے میں آپ ایسے سمجھیں کہ افواہ بھی اڑائی جا سکتی ہے، کوئی غلط خبر بھی سامنے آ سکتی ہے۔ بہرحال ذائچہ ان کو صحت کے حوالے سے، غذا کے حوالے سے محتاط رہنے کی سمت میں بات کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اگر عمر کے 17 سال میں جا کے بیمار ہو جائے، اسے ڈائریا ہو جائے، وامٹنگ ہو جائے اور ایک آدھا دن رہے، تو آپ کو پتہ ہے آنے والے کئی دن وہ سیدھا ہو کے چل نہیں سکتا، اس کی کمزوری اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ گو کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ طاقت پکڑتا ہے اور چل پڑتا ہے۔ اسی طرح دوستو، ذائچے میں جو پیدائشی سیارگان ہوتے ہیں ان کا اثرات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں یہی جو زحل ستارہ ہے یہ بادشاہت کے مقام پہ ہے۔ پھر میں عرض کرتا چلوں کہ استاد محترم نے جو قاعدے اور کلیے سمجھائے تھے، اس میں اگر ستارہ بادشاہت کے مقام پہ ہو اور وہ اپنے حبوط کے خانے میں آئے تو اس کے اثرات بہت کم آتے ہیں۔ لہذا خان صاحب کے ذائچے میں زحل کے اثرات کم نیگیٹو ہوں گے، لیکن 5ویں نظر ہے، لہذا برائے نام نیگیٹو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب مریخ کے جو آنے والے 45 ڈیز 45 دن جو مریخ نے اپنے ہوت میں گزارنے ہیں، یہ خان صاحب کے ذائچے میں ایک نیگیٹو صورتحال ہے۔ مریخ کا تعلق دوستو یاد رکھیے گا آپریشن کے ساتھ ہے، آلات جراحی کے ساتھ ہے، اور جتنے بھی اسلحہ ہے اس کے ساتھ ہے۔ اب آنے والے وقت میں آپ کو پانیوں کے اوپر لڑائی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ برج ہوت آبی برج ہے جہاں مچھلیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ جو یہاں پہ عطارد میں نے عرض کیا ریورس ہے، زہرہ طاقتور ہے، یہاں سورج بھی کوئی خاص طاقتور نہیں ہے کیونکہ یہ آبی برج ہے۔ آبی برج میں آتشی ستارہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب یہاں آتشی ستارے 2 ہیں، پہلا آتشی ستارہ یہاں پہ جو ہے وہ سورج ہے، اور دوسرا اب یہاں مریخ آ گیا ہے۔ لہٰذا اب اگر اس ذائچے کو غور سے پڑھا جائے تو امریکہ کے صدر کے لیے شدید مشکلات کے وقت کا نقطہ آغاز ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ایران نے جو ان کا مقابلہ کیا، جو ہماری پریڈکشن تھی کہ جو مقابلہ ہوگا پہاڑوں کی سمت سے خبر آئے گی اور وہ بڑا اسٹرانگ ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں ان کی کیا صورتحال ہے، اور جو میں نے آج تک امریکہ کے ذائچے کو پڑھا اس میں ان کا ذاتی ستارہ امریکہ کا، جیسے ہمارا ستارہ مریخ ہے اسی طرح امریکہ کا جو ستارہ عطارد ہے وہ حبوط کے خانے میں ہے۔ تو میں نے ماضی میں پریڈکشن کی تھی، یہ میری ویڈیو دیکھیں جس میں نے کہا تھا ان کے لیے مشکلات آئیں گی، لہٰذا امریکہ میں مشکلات آئیں گی، وہاں کی عوام کے لیے مشکلات میں اضافے کی نوید ہے۔ جو ہی مریخ برج حوت میں پہنچے گا اور عطارد یہاں موجود ہوگا تو یہ وقت امریکی عوام کے لیے مشکلات لائے گا۔ یہ دوستو ستارے ذائچے کی ریڈنگ ہے۔ آج دوستو امریکہ میں مظاہرے شروع ہو گئے موجودہ اس صدر ٹرمپ کے اقدامات کے خلاف۔ ابھی نقطہ آغاز ہے، یہ رکیں گے نہیں مظاہرے، بلکہ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ آنے والے وقت میں صورتحال شدید خرابی کی سمت میں جائے گی۔ یہ جو ستارے یہاں برج حوت میں ہیں، یہ دراصل امریکہ کا میری کیلکولیشن میں 10واں خانہ ہے جہاں سے ان کے پریزیڈنٹ کے حالات پتہ چلتے ہیں۔ اب وہ اگر یہاں پہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو پڑھا جائے کہ اس کی دماغی کنڈیشن کیسی ہے، تو ذائچہ کہے گا غصہ بھی ہے، پچھتاوا بھی ہے، اور اپنے آپ کو کسی لمحے ٹھیک بھی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ لہٰذا ذائچے میں یہ جو صورتحال ہے نیگیٹو پازیٹیو یہ چلے گی، لیکن ان کے لیے مشکلات کا جو آغاز ہے یہ ابھی اختتام پذیر نہیں ہے، یہ ابھی نقطہ آغاز ہے، کیونکہ ابھی مریخ یہاں داخل ہوا ہے اور عطارد یہاں پہ ریورس ہے۔ جیسے دوستو اب یہ ستارے آگے جائیں گے، اکٹھے ہوں گے،
تو ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں جو ہمارا ذائچہ ہمیں بتانے کی کوشش کرے گا وہ آپ کو بیان کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ آج ذائچے میں جو چاند کا مقام ہے وہ برج سنبلہ میں ہے۔ برج سنبلہ مد مقابلہ ہے، بیٹھا ہے، عطارد کے گھر میں ہے، اور یہاں پہ چاند کو جو ہے مد مقابل اس کے زہرہ بیٹھا ہوا ہے، شمس بیٹھا ہوا ہے، اور مریخ بھی آ چکا ہے۔ لہٰذا امریکہ کے اندر جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ریئیکشن ہے اس کا اب سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے جیسے دوستوں آپ ستارے آگے جائیں گے تو انشاءاللہ اگلی آنے والی بات کرنے کی کوشش کریں۔ دوستوں ماہ رمضان ہے، ہماری دوائی پولی کی اور ضرور منگوائیں۔ آپ پکوڑے، سموسے جو مرضی کھائیں، لیکن اس کے بعد 2 گولیاں پولی کی اور کھا کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد کریں گے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی اسے آرڈر کر سکیں۔